بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ عربی گرامر کے ابتدائی دروس چل رہے ہیں، تھوڑا سا پچھلا دہراتے ہیں۔ ہم نے پڑھا کہ کلمہ ایک بامانی لفظ ہوتا ہے جس کی 3 قسمیں ہیں عربی میں: اسم، فعل اور حرف۔ اسم کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اس کو 4 عنوانات سے جانچا جاتا ہے کہ یہ کس کیفیت میں ہے، پھر اس کا تعین کرتے ہیں کہ یہ اصل میں بن کیا رہا ہے، اس کا جملے میں رول کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے۔ ایک جہت اس کی یہ ہے کہ یا تو وہ معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا، ان میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے۔ معرفہ کا مطلب یہ کہ وہ آئیڈینٹیفائڈ ہے، ڈیفینٹ ہے، پتہ ہے کس کی بات ہو رہی ہے، ذہن میں بولنے والے کو بالکل کلیئر ہے کہ وہ کس کی بات کر رہا ہے، کوئی ابہام نہیں ہے۔ اور نکرہ اس کے مقابلے میں جس میں ابہام ہے، پتہ نہیں، ایک بس خیال ہے۔ ایک آدمی، اب ایک آدمی کس آدمی کی بات ہو رہی ہے؟ کوئی بھی ایک آدمی ہو سکتا ہے، تو اس میں ذات اور صفت دونوں ہو سکتی ہیں۔ کسی شخص کی بات ہو رہی ہے، کسی رنگ کی بات ہو رہی ہے، کسی صفت کی بات ہو رہی ہے، لمبائی، دھندلاپن، سردی، کوئی بھی ایسی صفت، ٹھنڈ، سردی تو نہیں، ٹھنڈ زیادہ کہنا چاہیے، یا کوئی ذات ہوگی۔ اور معرفہ اس کی پھر 7 قسمیں ہم نے پڑھی تھی۔ اس میں علم، خاص، نام ہے۔ جس کا بھی نام ہوتا ہے، کوئی اس کو نام دیا جاتا ہے، وہ معرفہ ہوتا ہے، خاص نام ہوتا ہے، اسم العلم، اس کی علامت ہے۔ اس میں اشارہ بھی ہم نے پڑھا نہیں ہے، وہ بھی اسی طرح، کیونکہ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ذہن میں بالکل کلیئر ہوگا۔ اسی طرح منادہ، جس کو پکارا جائے، اور مضاف الی معرفہ، اور نکرہ کو بھی معرفہ بنا سکتے ہیں ال لگا کے۔ بہرحال ضمائر وغیرہ، اس میں موصول، یہ سب ہم دیکھ چکے ہیں، ابھی آگے چلیں گے دوبارہ اس سب چیزوں کا تذکرہ تفصیل سے آئے گا۔ تو ایک جہت تو ہم نے دیکھی کہ وہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے، اس کا فارم کیا ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ مذکر ہے یا مؤنث۔ تیسرا واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع۔ عربی میں واحد کے بعد تثنیہ بھی ہوتا ہے، یعنی 2، ڈوئل، تو 2 کے لیے تثنیہ استعمال کرتے ہیں، اور 2 سے زیادہ جمع۔ اور اسی طرح ڈکلینشن یا انفلیکشن، اعراب جسے کہتے ہیں، کہ ہر لفظ کسی نہ کسی ایک حالت میں ہوگا ان 3 میں سے، یا تو مرفوع یا منصوب یا مجرور۔ تو تمام نام بھی ایسے ہی ہوں گے، کسی ایک حالت میں وہ پائے جائیں گے۔ پھر ان اسما کو، ان ناموں کو، ان ناؤنز کو ساتھ رکھا جائے تو مرکب بنتے ہیں۔ اگر پورے معنی دیں تو مرکب تام، معنی مکمل نہ ہو، بات مکمل نہ ہو تو مرکب ناقص۔ اس میں پھر ہم نے مرکب توصیفی اور اضافی کو بھی پڑھا۔ مرکب توصیفی یہ ہے کہ اس کے 2 حصے، پہلا حصہ جو مرکب بن رہا ہے، پہلا حصہ موصوف کہلاتا ہے، دوسرا صفت کہلاتا ہے۔ موصوف، صفت، موصوف اور صفت ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں۔ موصوف اگر معرفہ ہے تو صفت کو بھی معرفہ ہونا پڑے گا، نکرہ ہے تو نکرہ ہی لانی پڑے گی، مذکر مذکر، مؤنث مؤنث، اسی طرح چلتے رہیں گے سارے۔ اسی طرح اعرابی حالت بھی، واحد مؤنث، جمع تثنیہ، سب کچھ ایک جیسا رہنا چاہیے۔ ایک استثناء بتایا تھا کہ جمع غیر عاقل۔ عاقل اور غیر عاقل کا مطلب یہ ہے کہ انسان، جن اور حیوان، انسان، جن اور فرشتے جو ہے یہ عاقل ہیں، ان کے علاوہ جتنے بھی حیوان ہیں، جتنے بھی جمادات ہیں، پتھر، ہر مخلوق، ان تینوں کے علاوہ وہ غیر عاقل ہے۔ تو اس کا اگر جمع کا صیغہ لایا جائے تو اس کے لیے واحد مؤنث کا صیغہ لاتے ہیں، اس لیے کہ ان کو ایک جماعت کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں۔ جنس کے بارے میں بتایا کہ ڈیفالٹ یہ ہے کہ مؤنث نہیں ہوں گے، مذکر ہوں گے۔ مؤنث ہونے کے لیے علامتیں ہونی چاہیے، تو آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے، ان سائنس کو دیکھیں گے، یا تو وہ نام عورت کا ہے یا عورت کا ایٹریبیوٹ ہے، مطلب دلہن ابھی عورت ہی ہوگی۔ اسی طرح یہ 3 علامتیں لفظی ہیں، اس میں تا مربوطہ آخر میں جو آ جاتا ہے، صالحہ، ساعہ، عائشہ، اس میں، یا الف مقصورہ ہے، عظمیٰ، سلمہ، یا ممدودہ ہے، الف اور آگے حمزہ بھی آ جائے، زہراء، صحراء، اس طرح سے، تو یہ لفظ مؤنث ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے ایسے جوڑے جسم کے اعضاء جو جوڑے جوڑے ہیں، یعنی 2 ہاتھ ہیں، 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، تو یہ سب بھی مؤنث ہوں گے۔ یدن، رجل، ملکوں شہروں کے نام، یہ بھی مؤنث ہیں۔ اور سمائی ہوتے ہیں اس کے علاوہ کچھ، جن کا کوئی قاعدہ قانون تو نہیں اصلاً، لیکن عرب ان کو مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ جیسے سورج کو عرب
مونس کہتے ہیں. شمس، نار آگ کے لیے جب استعمال ہو تو یہ بھی مونس ہے. نفس، انسان کا نفس، یہ بھی مونس ہے. اور بھی بہت سارے. پھر عدد چوتھا جو تیسری جو اس کی جہت ہے عدد، وہ واحد، تثنیہ اور جمع بتایا تھا. تو واحد کی علامت تنوین ہوتی ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش. کتاب، شجر، شجرن، شجرن، معنی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تثنیہ کی آنی عینی، شجرانی، شجرینی، شجرینی، اس طرح سے. پھر جمع کی 2 قسمیں ہیں، مکسر ہوگا یا سالم ہوگا. مکسر کا مطلب یہ کہ توڑ دیا جائے اس کے سٹرکچر کو، کچھ اضافہ کر کے، کچھ کمی کر کے، کوئی زبر زیر پیش کو بدل کے. تو اس کی بھی علامتیں کیا ہوتی ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش، وہی جیسے کہ واحد کی ہوتی ہے. پھر جمع سالم، اس کی 2 قسمیں مذکر اور مؤنث میں الگ الگ ہوتی ہیں. مذکر کے لیے اونا، اینا، اینا استعمال ہوتا ہے، جیسے مسلمون، مسلمین، مسلمین. اور مؤنث کے لیے مسلماتن، 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 آتن، 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 یعنی یہ استعمال ہوتا ہے 2 پیش 2 زیر. تو یہ اس طرح ہمارے پاس عدد کا ایک پورا سلسلہ ہے. پھر اگر یہ مکمل معنی دے دیں دونوں اسما ساتھ اس طرح جڑ جائیں کہ جملہ بن جائے، مرکب تام بن جائے، جس کو جملہ بھی کہتے ہیں، تو پھر اس کی 2 قسمیں، جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ. فعلیہ وہ جو فعل سے شروع ہو، اور جملہ اسمیہ وہ جو اسم سے شروع ہو. اور اس کے 2 حصے ہوتے ہیں، پہلا حصہ مبتدا، دوسرا خبر. آج ہم پڑھیں گے چوتھی جہت کو، ڈکلینشن. عربی زبان کی جان یہی ہے اور بلکہ شان بھی یہی ہے. اس سے عربی زبان میں جو خوبصورتی ہے وہ شاید کسی اور زبان میں الا ماشاء اللہ ہو. اس کی وجہ سے آپ ایک لفظ کو شروع میں لکھیں یا بعد میں لکھیں، معنی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. مثلا انگریزی میں آپ کہیں گے زید ہٹس حامد، زید نے حامد کو مارا. آپ اس کو پلٹ دیجئے، حامد ہٹس زید، معنی بدل جائیں گے. اب مارنے والا پٹنے والا ہو جائے گا. عربی میں ایسا نہیں ہوتا. عربی میں آگے پیچھے کرنے سے معنی نہیں بدلتے. ہاں ترتیب الٹی پلٹی کریں گے تو وہ ظاہر بات ہے اس کا حسن خراب ہو سکتا ہے، ادب کے خلاف ہو سکتا ہے. یعنی زبانی ادب جو ہوتا ہے، عربی ادب، ایلوکوینس میں خرابی آئے گی، لیکن معنی پہ فرق نہیں پڑے گا. فائل فائل ہی رہے گا، کام کرنے والا ہی کام کرنے والا، بھلے اس لیے کہ اس کے اوپر جو علامت لگی ہوئی ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیا ہے. اور اس کو اعراب کہتے ہیں. اعراب زبر زیر پیش کو خالی نہیں کہتے، بلکہ اس حالت کو کہتے ہیں جو آخری حرف پر ہو. کسی بھی اسم یا فعل یا کسی بھی لفظ کے آخر میں کوئی ایسی علامت ہوتی ہے، کبھی وہ ظاہر ہوتی ہے، کبھی ظاہر نہیں ہوتی، کبھی پوری طرح ظاہر ہوتی ہے، کبھی آدھی ظاہر ہوتی ہے. وہ علامت بتاتی ہے ہمیں کہ یہ کس حالت میں ہے. اور یہی آج کا ہمارا سبق ہے. آپ کچھ اگزامپلز دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا. دیکھیے، اللہ نور السماوات والارض. اللہ، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے نا. اللہ مبتدا، نور مضاف، السماواتی مضاف الیہ، اور واو عطف کا ہے، اور اینڈ کے معنی میں، اور کے معنی میں، اور الارض یعنی زمین، یہ بھی مضاف الیہ نور کی. تو اللہ زمین اور آسمان کا رب ہے. اللہ زمین اور آسمان کا رب ہے. دوسرا دیکھیے نیچے اس کے، اذکروا اللہ کثیرا، یاد کرو تم سب اللہ کو بہت. اور آخری الی اللہ المصیر، یعنی الی اللہ المصیر، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، لوٹنے کی جگہ ہے. دیکھیے تینوں جگہ لفظ اللہ آیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم گرامی. اللہ پہلے والے میں، اللہ دوسرے والے میں، اللہ ہی تیسرے والے میں. معنی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لفظ اللہ اللہ ہی رہے گا. لیکن اس لفظ کا اب یہاں رول کیا ہے؟ کہیں پر وہ فاعل ہے، ڈوور، کہیں پر وہ مفعول ہے، اس لفظ کو آبجیکٹ بنایا جا رہا ہے، کہیں اس کو مجرور یعنی جنریٹو کیس میں بنایا جا رہا ہے، کہیں اس کے ساتھ، یعنی معاملہ کیا ہو رہا ہے وہ اس سے پتہ چلے گا. معنی پہ فرق نہیں پڑے، لفظ اللہ اللہ ہی رہے گا. اسی طرح محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. اشہد ان محمدن، وہاں محمدن کہتے ہیں، یہاں محمدن ہے اوپر والے میں. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں.
فاطمتو بنتو محمدن، یہ مضاف مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے محمدن ہو گیا. تو اب دیکھیے کہ یہ 3 طریقے سے آئے. پہلے والے میں محمدن یہ مرفوع ہے، محمدن منصوب ہے، اور محمدن مجرور ہے. تو دیکھیے اللہ پر 1 پیش، ادھر 2 پیش ہے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا 1 ہو یا 2 ہو. بعض دفعہ آپ کو معلوم ہے معرفہ پر بھی 2 پیش آ جاتے ہیں، کبھی نہیں بھی آتے. ال کے ساتھ ہو تو نہیں آتا. علامت دیکھیے آخری والی میں ہے نا. اب آئیے، یہ اعراب جو ہے یہ اصل میں بدلتی ہوئی حالت ہے ہر لفظ کی، اور وجہ اس کی کیا ہوتی ہے کہ اس پہ اثر انداز ہونے والا جو اس سے پہلے ہوتا ہے اس کو عامل کہتے ہیں، جو اس کو افیکٹ کر رہا ہے، جو اس پر اثر ڈال رہا ہے، اس کو تبدیل کر دیتا ہے، اس کی وجہ سے حالت بدل جاتی ہے. ہر لفظ میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ تبدیلی لائے. تو بعض تو تبدیلی لے آتے ہیں پوری پوری، بعض میں تبدیلی آدھی آتی ہے، اور بعض میں تبدیلی بالکل نہیں نظر آتی، تو وہ گویا ضدی ایسے ہی رہتے ہیں، لیکن اندر ہوتی ہے تبدیلی، گو نظر نہ آئے. ٹھیک ہے، ابھی سمجھ میں آ جائے گی بات، آگے چلیں گے تو آہستہ آہستہ کریں گے تاکہ پکا ہو جائے. اب جو کر رہے ہیں اس رول کے حساب سے ان کو اسی حالت میں رکھنا ہوگا. ایک حصے مثال سے یوں سمجھ لیجئے کہ ایک شخص ایک وقت میں دفتر میں جب ہے تو وہ باس ہے، وہی شخص ہے، بدلہ نہیں ہے، لیکن گھر آ کے اب وہ باپ ہے. بچے سے بات کر رہا ہے تو والدین سے بات کر رہا ہے تو بیٹا ہے، بیگم صاحبہ سے بات کر رہا ہے تو شوہر ہے. تو جس وقت جس کام میں وہ لگا ہوا ہے اس کام کی نسبت سے اس کا رول بدل جاتا ہے. خالی ہے وہ ایک ہی شخص، تو معنی نہیں بدلتے، وہ صاحب وہی صاحب رہتے ہیں، وہی خاتون وہی رہتی ہیں، لیکن ان کا رول بدل جاتا ہے. بس کلمات کو بھی آپ ایسے سمجھیے کہ ان کے رول بدلتے جاتے ہیں، اور اس کے لیے ظاہری بات ہے ہمیں آپ کو کچھ نہ کچھ علامت چاہیے جس سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ کیا ہوا کیا ہے. جب ہم قصص النبیین پڑھیں گے تو اس میں کچھ اشارہ کروں گا. اگر آپ کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ اس میں ہم کو بنانا کیا ہے، یہ علامت کیا ہے، تو پھر ہم کیسے فیصلہ کریں گے کہ یہ کیا ہے، سبجیکٹ ہے کہ آبجیکٹ ہے کیا ہے. تو جیسا عرض کیا کہ کبھی کبھی اپنا جو تبدیلی آ رہی ہے، ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے، یہ اعراب ہے، وہ ظاہر نہیں کرتے، اس کو کہتے ہیں مبنی، کہ یہ پکا ہے. مبنی کا مطلب جس کی فاؤنڈیشن اتنی مضبوط ہے کہ وہ ہلتا نہیں ہے. اور جب یہ اپنی حالت کو ظاہر کر دے تو اس کو معرب کہتے ہیں. مبنی اور معرب یہ 2 لفظ یاد رکھ لیجئے، ذہن میں بار بار آتے رہیں گے. مبنی وہ کہ جس کی فاؤنڈیشن اتنی مضبوط ہے، بنا، آپ نے سنا ہوگا کہ بنا، بر بنائے، بنا بولتے ہیں ہمارے، بر بنائے عہدہ کہنا چاہیے، لیکن کہتے ہیں بنا. بنا کا مطلب ہوتا ہے فاؤنڈیشن. عربی میں بنا، گھر کی بنا ڈال دی انہوں نے، تو وہ فاؤنڈیشن اتنا فرملی فاؤنڈڈ ہے، اس کی گراؤنڈ میں اتنی روٹس ڈیپ گئی ہیں، جڑیں، کہ وہ ہلتا نہیں ہے. تو اب اس کی علامت ظاہر نہیں ہوگی، نظر نہیں آئے گی، آپ کو وہ معلوم کرنا پڑے گا. اور وہ کیسے پتہ چلتا ہے، اس کے لیے پھر اور 2 وجوہات ہیں، اس کے سبب اور ہیں، بہت سارے، کئی سبب ہیں، وہ جب آگے پڑھیں گے اگلی کتابوں میں، یہ بیسک لیول پہ نہیں، انٹرمیڈیٹ لیول پہ، تو پھر انشاءاللہ وہ غور کریں گے کہ کیا ہے. بس آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ مبنی ہوتا ہے جو ظاہر نہیں کرتا، اور جو معرب ہوتا ہے یعنی جس پر اعراب ظاہر ہو جاتا ہے، اس کو اعراب دے دیا گیا، یعنی اس کی آخری حرف کی حالت کو تبدیل کر دیا گیا. تو کیا ہوا، مبنی ہوگا یا معرب ہوگا. پھر معرب میں 2 طرح کے ہوتے ہیں، یا تو لفظی ہوتے ہیں یا تقدیری ہوتے ہیں. اس کو بھی چھوڑ دیں، یہ بھی اگلی کلاس کی بات ہے، یا خالی اشارہ کر دیا اس طرف. اب اعراب آتا کیسے؟ اعراب 2 طرح کا ہوتا ہے. کبھی کبھی وہ حرکت سے پتہ چلتا ہے. حرکت کس کو کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش، 1 ہو یا 2 ہو. تو اگر زبر زیر پیش لگا ہو تو یہ حرکت ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس پر اعراب آیا ہے. تو کون سا اعراب آیا وہ پتہ چلے گا. اور کبھی کبھی اعراب نہیں آتا، یعنی اعراب امپورٹنٹ نہیں ہوتا، اگرچہ آئے لیکن وہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا، اس سے کچھ پتہ نہیں چلتا، بلکہ اب پتہ چلتا ہے اس کے حرف سے، اس میں جو حروف ہیں اس سے، یا 1 یا 2. تو اعراب بالحروف، اعراب بالحرکہ، حرکت سے اعراب کا پتہ چلنا، یا چند لفظوں سے، یہ جو حرف ہے نا، الف واو یا وغیرہ، ان سے پتہ چلنا. تو اب دیکھیے، ابھی آپ جو نمبرز وغیرہ کا ڈسکشن کر کے آئے ہیں، پیچھے ریویژن کر کے آئے ہیں عدد میں، اس میں اس بات کی طرف اشارہ تھا. تو
کون سے 3 حرکتیں ہیں؟ فتح ضمہ کسرہ یا ضمہ فتح کسرہ، جو آپ کہنا چاہیں جس ترتیب سے. ضمہ کے معنی ہوتے ہیں پیش، فتح کے معنی ہوتے ہیں زبر، کسرہ کے معنی زیر. ٹھیک ہے، تو وہ پیش زبر زیر، آپ جس ترتیب سے زبر زیر پیش جو آپ کو یاد ہو. تو پیش کیسے پتہ چل رہا ہے؟ وہ کن کن کیسز میں پتہ چلے گا؟ واحد میں، جو بھی واحد لفظ ہوگا اس میں پیش سے پتہ چلے گا، ایک ہو یا 2 ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، طالبن ہو یا الطالبو ہو، واحد ہونا چاہیے. واحد معرفہ ہو یا نکرہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، مذکر ہو یا مؤنث ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہونا واحد چاہیے. اللہ، تو اس پہ اعراب کس سے پتہ چل رہا ہے؟ حرکت سے یا حرف سے؟ نہیں، حرکت سے، اس لیے کہ اس پر پیش ہے. محمدن، یہ بھی یہی ہے نا، پیش سے پتہ چلا. تو اسی طرح جمع مکسر، بروکن پلورل جو ہم نے پڑھا تھا کہ جو اسٹرکچر ٹوٹ جاتا ہے، اس کی بھی دیکھیں، رجالن جمع مکسر ہے، بیتن کی جمع بیوتن، قلمن کی جمع اقلامن، یہ سب ٹوٹ گئے نا، تو یہ بھی اسی گروپ میں ہے، ان پہ بھی پیش سے پتہ چلے گا. اس کی مثال دی، طالب کی جمع طلابن، جمع مکسر طلابن. اسی طرح جمع مؤنث سالم، اس میں بھی بتایا تھا آتن 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 آتا ہے، مسلماتن مسلماتن، یہ پیش سے پتہ چل رہا ہے. دیکھیے اسی طرح طالباتن، تو پیش سے پتہ چلے گا، ضمہ سے پتہ چلے گا ان 3 لوگوں کا، ان 3 قسم کے اعراب، اور انہی 3 کا فتحہ، انہی 3 کا کسرہ. ظاہر بات ہے جس پر پیش آتا ہے عموماً اس پر زیر اور زبر بھی آ سکتا ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن کچھ پہ نہیں آئے گا، وہ آگے آئیں گے، ہمیشہ ضروری نہیں ہے. لیکن بس ان گروپس میں، واحد میں جمع مکسر مؤنث سالم، یہ 5 دفعہ کہہ لیجئے، واحد جمع مکسر جمع مؤنث سالم، واحد جمع مکسر واحد جمع مؤنث سالم، واحد جمع مکسر جمع مؤنث سالم، واحد جمع مکسر جمع مؤنث سالم. یہ آپ کو رٹا ہونا چاہیے کہ واحد، یا اس کو مفرد کہیے تو زیادہ اچھا ہے، لیکن مرضی ہے آپ کی. واحد جمع مکسر جمع مؤنث سالم، جب بھی یہ تینوں ہیں، واحد ایک ہے، جمع مکسر ایک دوسرا، اور جمع مؤنث سالم، ٹھیک ہے، ان تینوں میں ضمہ فتحہ کسرہ تینوں آئیں گے، اور ان تینوں سے پتہ چلے گا کہ یہ اعراب بالحرکت کے گروپ سے ہیں. فتحہ سے بھی پتہ چلے گا، طالبن طلابن. اچھا، بس ایک اس میں فرق رکھنا پڑے گا، جمع مؤنث سالم میں زبر نہیں آتا، یہ ایک فرق آپ کو رکھنا پڑے گا. جمع مؤنث سالم پہ یعنی مسلماتن آپ کو کبھی نظر نہیں آئے گا 2 زبر، مؤمناتن نہیں نظر آئے گا. وہ ہمیشہ، اسی لیے آپ کو جب میں پڑھتا رہا ہوں تو کیا کہتا تھا، آتن آتن آتن، مسلماتن مسلماتن مسلماتن، تو اس پر زبر نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو جمع مؤنث سالم بس پہلے والے گروپ میں ہے، ضمہ میں ہے اور کسرہ میں، یعنی زبر میں اور زیر میں، پیش میں نہیں ہو، یہ زبر میں نہیں، پیش میں اور زیر میں ہے، زبر میں نہیں ہوتا، زبر نہیں آتا جمع مؤنث سالم کے اوپر. کبھی بھی آپ کو مؤمناتن کہیں نہیں ملے گا. مؤمنتن واحد مل جائے گا کیونکہ واحد تو اوپر والے گروپ میں ہے نا، تینوں گروپ میں ہے، لیکن مؤمناتن ہوگا ہمیشہ، یا مؤمناتن ہوگا، یا المؤمناتو ہوگا، یا المؤمناتی ہوگا. یعنی لمبی تا پر جو جمع مؤنث کی جب علامت بنے تو اس پر 2 زبر نہیں آتے کبھی بھی. ٹھیک ہے، ایک تو گروپ یہ ہوگا. باقی جو ہے ان میں الف واو اور یا، یہ جو ہے الف یا واو، یہ آپ جانتے ہیں یہ کس میں آئے گا؟ تثنیہ میں، مذکر کا ہو یا مؤنث کا ہو. آنی، اور اسی طرح یا عینی عینی، یہ بھی تثنیہ ہے، مذکر ہو یا مؤنث ہو. طالبانی طالبتانی طالبتینی طالبینی، دیکھیں یہ بھی عینی. دیکھیں یا نون، نون جو ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 2 پیش کی جگہ، ایک پیش کی جگہ ہوتا ہے، 2 پیش کی تنوین کی جگہ نون ہوتا ہے، اسی لیے وہ گر جاتا ہے، جیسے پیش گر جاتا ہے. اگر ال لگائے اس پر، یا اس کو مضاف بنائے یا اس کو بھی مضاف بنائے تب بھی گر جاتا ہے. تو نون کو بھول جائیے، اس والے نون کو، جو نون لگے ہوئے ان کو بھول جائیے، وہ اصل میں صرف ایک علامت ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ 2 پیش کی جگہ نون لگائے ہم نے، کیونکہ طالبن میں ایک نون ہوتا ہے، بس سمجھ لیجیے کہ اسی کا قائم مقام یہ طالبانی میں بھی نون ہے، طالبینی میں بھی نون ہے، تو وہ نون الگ ہے. ہم بات صرف کر رہے ہیں اس میں علامت کی، اور علامت کیا ہے؟ حرف ہے، اور حرف کون سا ہے؟ الف.
نون نہیں الف. تو ہم کہتے ہیں ایسے کہ آنی عینی عینی، یاد ایسے کرنا آسان ہوتا ہے. تو آپ آنی عینی عینی یاد رکھیں. تسنیہ میں آنی عینی عینی. تو دیکھیں آنی میں طالبانی میں الف ہے، طالبینی میں یا ہے. اسی طرح مذکر جمع مذکر سالم اونا اینا اینا، مسلمونا مسلمینا مسلمینا، کیا ہے اس میں اونا اینا اینا ہے نا. تو یا اور نون، تو یا اور واو اونا میں واو. تو اب یہ آپ کے ذہن میں بار بار دہرا کے آ ہی جائے گا، فکر نہ کریں. ابھی اس لگ رہا ہوگا کیا باتیں چل رہی ہیں، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. یہ بار بار ریپیٹ ہوگا تو پکا ہو جائے گا. خالی آپ کو اتنا ذہن میں رکھنا ہے کہ اعراب کبھی حرکت سے پتہ چلتا ہے، کبھی حروف سے پتہ چلتا ہے. اعراب حرکت سے کون کون سی پتہ چلتا ہے؟ فتح ضمہ کسرہ، یعنی زبر زیر پیش، پیش زبر زیر. اور اعراب بالحروف کیا ہے؟ الف واو اور یا آخر میں لگے ہوتے ہیں، اس سے پتہ چل جاتا ہے. تسنیہ اور جمع کے لیے، جمع مذکر کے لیے آنی عینی اونا اینا، یہ بس ذہن میں رکھیں. اچھا، اس کی ایک مثالیں تھوڑی سی ایک دو کر لیتے ہیں تو پھر آگے اس کو روک دیں گے تاکہ یہ بہت زیادہ بھاری نہ ہو جائے. اس میں بھی بہت کچھ کام کی باتیں ہیں جو وقت کے ساتھ آئیں گی. اب یہ دیکھیے چارٹ دیکھیے، بہت غور سے اس پہ توجہ رکھیے گا. مرفوع منصوب مجرور ہے نا، تین کیسز بتائے. کیا کیا تین کیسز ہیں؟ مرفوع منصوب مجرور. یہ تفصیل آئندہ ہم دوبارہ دیکھیں گے، بس آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ مرفوع منصوب مجرور تین کیسز ہوتے ہیں. اعرابی حالت تین ہوتی. کیا کیا؟ مرفوع منصوب مجرور. مرفوع اگر واحد مفرد ہو، یعنی جس کو کہتے ہیں اس کا صیغہ ہو، تو ضمہ سے پتہ چلتا ہے، جو آپ نے اوپر گروپ میں پہلا لکھا تھا نا، کاتبن. دیکھیے کاتبن میں پیش ہے، اس سے پتہ چلا کہ یہ مرفوع حالت میں ہے. تو جب بھی مفرد کا صیغہ پیش کے ساتھ ہو تو وہ مرفوع حالت ہوگی. میں نے کہا تھا ہر ایک کی ہمیں حالت معلوم ہونی چاہیے. تو اگر میں آپ سے پوچھوں اللہ نور السماوات والارض میں اللہ، یہ کون سی حالت میں؟ تو آپ کہیں گے پیش ہے، اس پر لگا ہوا، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مرفوع حالت میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مفرد ہے. آپ سے میں کہوں کہ سماواتی کہاں ڈالیں گے؟ آپ ذرا غور کیجئے، کس میں جائے گا سماواتی؟ سماواتی یہ ہے کیا؟ السماواتی ہے، لو نور السماواتی، تو السماواتی. پہلے تو یہ بتائیے کہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ لمبی تا سے پتہ چلا آتن 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 ہوتا ہے، وہ اگر ال لگا دیں تو آتی آتی آتو آتی آتی ہو جائے گا. تو السماواتو السماواتی السماواتی، تو پتہ چلا کہ یہ جمع مؤنث سالم ہے. تو اب جمع مؤنث سالم ہے، معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ تو یہ چارٹ میں نے نکرہ والا بنایا. اگلا چارٹ معرفہ والا ہے، تو اس پہ ال لگا دیجیے، کوئی بات نہیں. تو کاتباتن یا کاتباتن ان دونوں میں سے کسی میں ہوگا. یا تو یہ منصوب ہے یا یہ مجرور ہے، کیونکہ اس کا آتن 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 ہوتا ہے. دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. وہ کیسے پتہ چلے گا؟ وہ آپ کو اس قاعدے سے پتہ چلے گا جو آپ کو رٹوایا تھا. نور السماواتی، یہ کیا ہے؟ دو اسم آ گئے، نور بھی اسم ہے اور السماواتی بھی اسم ہے. نور واحد ہے، السماواتی جمع ہے. نور اور سماوات، کیا ترجمہ آپ کے ذہن میں سے آ رہا ہے؟ پہلا والا حصہ نکرہ ہو اور دوسرا معرفہ ہو تو کیا بنتا ہے؟ ترجمے سے ورنہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. آسمانوں کا نور، کا کی کے جب آئے تو کیا ہوتا ہے؟ مضاف مضاف الیہ ہے نا. تو یہ مضاف مضاف الیہ ہے، تو مضاف مضاف الیہ، اور مضاف الیہ السماواتی ہے. تو السماواتی مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ کس حالت میں ہوتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے مجرور ہوتا ہے. تو آپ کہیں گے یہ کاتباتن مجرور والا ہے، سماواتن وہ یہاں آنا چاہیے، اور چونکہ اس پر ال ہے اس لیے السماواتی ہوا، وہ اس لا آخری خانے کا. ٹھیک ہے، اس طرح آپ کو اندازہ ہوتا ہے. وہ آپ پریکٹس کر لیتے ہیں تو یہ چیزیں دیکھنا نہیں پڑتی، وہ خود بخود آٹومیٹیکلی ذہن میں آ جاتا ہے کہ مرفوع حالت یہ ہوگی. تسنیہ کی مرفوع حالت کیا ہوتی ہے؟ تو آنی. دیکھیے کاتبانی. جمع مکسر کی مرفوع حالت کیا ہوتی ہے؟ کتابن. دیکھیے کاتب کی جمع، کاتب مانے لکھنے والا، کتاب جمع اس کی ہوگی. توڑ دیا نا آپ نے کاتب کا اسکیل، وزن. کاتب الف کو گرا دیا، تا پہلے جو تھا اس پہ شد لگا دیا، تو کتابن اور تا پر زبر کر دیا. کاتب کے نیچے تو زیر تھا، تو پورا اسٹرکچر توڑ دیا. اب یہ بروکن پلورل ہو گیا مکسر، کاتبن کتابن. تو اس پر بھی دیکھیے دو پیش سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مرفوع ہے. بتایا تھا نا کہ مفرد ہو
جمع مکسر ہو اور جمع مؤنث سالم. یہ تینوں پیلے ڈبے جو ہیں یہی بتا رہے ہیں آپ کو. اس جمع مؤنث سالم میں بھی دیکھ لی کاتباتن، اس میں بھی پیش سے پتہ چل رہا ہے مرفوع حالت. جبکہ تسنیہ میں آنی سے پتہ چلا یعنی الف سے پتہ چلا، اور جمع مذکر سالم میں جو آخری تھا اونا واو سے پتہ چلا. مسلمون، مؤمنون، کاتبون، طالبون، اس سے پتہ چلا واو سے. ٹھیک ہے، اس کو سالم اس لیے کہتے ہیں کہ اسٹرکچر توڑا نہیں. اسی کا منصوب اگر دیکھنا چاہیں تو کاتبن کی جگہ اب کاتبن ہوگا. دو زبر آئیں گے یا ایک زبر آئے گا اگر ال ہو، دونوں میں سے کچھ ایک زبر ہونا چاہیے. کب؟ جبکہ وہ مفرد ہو یعنی واحد ہو. اسی طرح بروکن پلورل یعنی جمع مکسر کے اندر بھی دو زبر آئیں گے. اسی طرح جمع مؤنث سالم میں بھی دو جب زبر نہیں آئیں گے، دو زیر آئیں گے. یہ فرق تھا ان دونوں کا. آپ کو بتایا تھا کہ جمع مؤنث سالم جو ہے یہ کبھی بھی زبر نہیں لیتی، زبر کی جگہ یہ کیا لیتی ہے؟ زیر لیتی ہے. تو جب آپ مسلماتن دیکھیں یا المسلماتی دیکھیں یا نور السماواتی دیکھیں تو وہ منصوب بھی ہو سکتا ہے اور مجرور بھی ہو سکتا ہے. پتہ کیسے چلے گا؟ کانٹیکسٹ سے پتہ چلے گا، ترجمے سے پتہ چلے گا. اور تسنیہ کا کیسے پتہ چلے گا؟ منصوب بینی، عینی، کاتبینی، مسلمین، طالبین. اور جمع مذکر سالم کا کاتبین، یا سے پتہ چلتا ہے دونوں کا. اور انہی کا مجرور کیسے پتہ چلتا ہے؟ وہ بھی انہی سے پتہ چلتا ہے، سیم رہتا ہے. کاتبینا، کاتبینا، کاتبونا، کاتبینی، کاتبینی، کاتبونا، کاتبینا، کاتبینا. دیکھیں منصوب مجرور تسنیہ میں اور جمع مذکر میں اور جمع مؤنث سالم میں ایک جیسے رہتے ہیں. تین جگہ ایک جیسے رہتے ہیں. باقی میں تو یعنی مفرد واحد میں اور جمع مکسر میں بدل جاتے ہیں پیش، زبر اور زیر سے. تو ذرا زیادہ ہو گیا، یہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. بس ایک اور اس کی سلائیڈ آپ کو دکھا دوں، وہ یہی ہے، اس پر ال لگا دیا ہے. یہاں کیا تھا؟ کاتبن تھا خالی. اگر ال لگا دیں تو خالی یہ بتانے کے لیے کہ بس دو پیش ہوں یا ایک پیش ہوں، گھبرانے کی بات نہیں، وہ ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے، بس یہ ایک آخری پوائنٹ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے اب تک جو کچھ پڑھا ہے اس میں سے کچھ چیزیں ہیں جو ان حالتوں میں ہونی چاہیے. جب بھی کوئی مبتدا ہوگا تو وہ مسجد جیسے اس پر پیش سے پتہ چلا کہ یہ مبتدا ہے اور مرفوع ہے. خبر وہ بھی ہوتی ہے مرفوع لیکن نکرہ ہوتی ہے عام حالت میں. تو اس لیے المسجد مفتوح، مسجد کھلی ہوئی ہے الحمدللہ. اسی طرح آپ نے منصوب میں سے کیا پڑھا ہے؟ نصب کہاں کہاں آپ نے دیکھا؟ نواسب الاسم آپ نے دیکھے تھے نا، انا، انکا، ان، لکن، لیت، لعل، وہ جو آپ لگا رہے تھے انہو گردان کے اندر، انہو کا انہو لعلہو، یہ سارے یہ ان کو نصب دے رہے تھے، منصوب بنا رہے تھے. یہ اس کی علامت. ابھی ہم نے خالی اتنا ہی پڑھا ہے ان میں. اسی طریقے سے مضاف مضاف الیہ جر، حب الوطنی، وطن کی محبت، 14 اگست کی مناسبت سے وطن کی محبت، مضاف مضاف الیہ ہے تو الوطنی کیا ہوا؟ مجرور ہے. پتہ چل گیا آپ کو کہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. اور حرف جر کے ساتھ بھی آپ وہ بھی پڑھ چکے ہیں، من، الا، فی وغیرہ. حرف جر آپ نے باقاعدہ نہیں پڑھے گو، لیکن آپ گردان میں اس کو دیکھ چکے ہیں. بہرحال سر دس آپ نے یہاں تک اگر کچھ بات اس میں سے ایک دو باتیں بھی سمجھ میں آ گئیں، خالی یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ آپ کو یہ 6-8 باتیں جو بتائی ہیں، 10 باتیں بتائی ہیں تو یہ سمجھ میں نہیں آئیں، یہ بھی کافی ہے. آج یہ بھی پتہ چل جائے کہ آپ کو کیا نہیں پتا تھا، کیا نیا ہے آپ کے لیے. اس سے بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اگلے 2-3 سبق تک تو دماغ ایسے ہی گھومتا رہے گا کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں دنیا میں، اور لگ رہا ہے کہ مجھے چھوڑ دینا چاہیے. بالکل گھبرانے کی بات نہیں ہے، ہم سب کا دماغ ایسے ہی گھوما تھا اور بہت عرصہ لگتا ہے، لیکن بیٹھ جاتی بات ایک دفعہ جب سمجھ میں آ جاتی تو بہت لطف آتا ہے. ظاہری بات اگر یہ اس کی جان ہے تو جان اتنی آسانی سے تو آپ کے ہاتھ میں نہیں جائے گی نا، اس کے لیے بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے. تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہمت سے لگے رہیے. بہت بالطف ہے یہ سلسلہ سارا. اور نبی سیکھا تو فکر کی بات نہیں. قبر میں انشاءاللہ تعالیٰ فرشتے کہہ دیں گے دنیا میں نہیں سیکھ سکے، چلو ہم تمہیں یہاں پہ عربی پڑھاتے ہیں، زبردست فصیح عربی سیکھ کے جاؤ گے. صحیح ہے نا، کیونکہ نیت ہماری اس میں اللہ کو راضی کرنا ہے. دنیا میں تو کچھ کمانا تو ہے نہیں نا عربی سیکھ کر. اللہ کے لیے سیکھ رہے ہیں تاکہ اللہ کا کلام سمجھ سکیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سمجھ سکیں.
تو اس لیے ہمارا یہ سارا عمل برکت اور نیکی کا ہے. کسی کو نیند بھی آ رہی ہے تو نیند میں سوتے سوتے بھی سنتا رہے تو کوئی فائدہ، کوئی فرق نہیں، اس سے نقصان نہیں ہوگا، بہت فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. صرف میں آگے نہیں بڑھا رہا اس لیے کہ یہ سبق بھاری ہے تو تھوڑا اس کو سلو کر دیتے ہیں اور زیادہ. بس وہ گردان آپ دیکھ چکے ہیں. کوئی بھی فعل ہوتا ہے ماضی کا تو فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا. اسی طرح مجہول کا صیغہ پیسو وائس فعلا، فعلا کی طرح آتا ہے. اور ما لگا دے تو منفی بن جاتا ہے کہ اس نے نہیں کیا، ما فعلا. اور مجہول میں بھی کہہ سکتے ہیں ما فعلا، اس کے ساتھ نہیں کیا گیا. یہ پورا اس طریقے سے چلتا ہے. یہ آپ کے پاس سلائیڈز موجود ہیں، ان کو دیکھیے، یاد کیجیے. یہ سارے وہی صیغے ہیں، بار بار آتے رہیں گے. پکا ہو جائے گا تو جب آپ پڑھیں گے صحیح سے، تقریباً ہمارا 15واں سبق غالباً ہوگا، یعنی کتاب کے حساب سے. کتاب کے بھی ہمارے 11-12 ہی سبق ہوں، ابھی 2-3 سبق رہ گئے ہیں جو ہمارے اگلے 3-4 اسباق میں مکمل ہوں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ٹوٹل 25 اگر لیسن ہمارے ہو جاتے ہیں تو 4 حصے جو کتاب کے ہیں ان میں سے پہلا حصہ مکمل ہو جائے گا. تو یہ آپ کی بیسک فاؤنڈیشن بن جائے گی. ٹھیک ہے. جو ضمائر منصوبہ متصلہ ہم نے پڑھی تھی وہ دوبارہ آپ دیکھ لیجیے. اس کا آج تذکرہ ہوا تھا. انا، ہوا، ہما، ہم آپ کو یاد ہے. ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انت، انتم، انتم، انتی، انتم، انتن، انا، نحن. اس میں انا لگا دیجیے، کأنا لگا دیجیے، انا لگا دیجیے، لعل لگا دیجیے تو وہ وہی بنے گا. لعل ہوا پھر بن جائے گا لعلہ، لعلہما، لعلہم، لعلہا مؤنث کے لیے، لعلہما، لعلہن، لعلک، لعلکن، لعلکما، لعلکم، لعلکی، لعلکما، لعلکن، لعلی، لعلنا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے مجرور والی جو ہے حرف جر کی جو بتائی تھی وہ الہ کے ساتھ مثلاً اگر ہم پڑھتے ہیں، الہ کی تو یہاں لکھی ہوئی ہے، الہ ہوا ملائیں گے تو الہ اس کی طرف، الہ الیہ. اس کو آج اعلیٰ سے کر لیجئے تو اعلیٰ سے بھی ایسی رہے گی. اعلیٰ کے ساتھ کریں گے تو علیہ، عین کے ساتھ. اسی لیے دیکھیں الہ کو جب الیہ کہتے ہیں اور علیہ تو الیہ علیہ یہ دونوں کے معنی بدل جاتے ہیں. الہ کا مطلب اس کسی چیز پر، اس مذکر چیز پر، اور الیہ اس مذکر چیز کی طرف. فمن استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس اس یعنی اللہ کے گھر، بیت کی طرف جس کو اسباب میسر ہوں اس کے اوپر اللہ کی طرف سے یہ حق ہے کہ وہ وہاں جائے اور حج کرے. الیہ سبیلا ہی آیا. اس کو کہیں علیہ سبیلا جس کا اس کے اوپر حق ہو تو وہ بات جچے گی نہیں. اسی لیے یہ خیال رکھنا ضروری ہے. الہ کی جگہ اب اس کو اگر اعلیٰ سے پڑھیں تو علیہ، علیہما، علیہم، علیہا، علیہما، علیہن، علیکا، علیکا، علیکما، علیکم، السلام علیکم کہتے ہیں. علیکی مؤنث کے لیے، عورت کے لیے السلام علیکی، علیکما، علیکن، علیہ، علینا، السلام علینا کہتے ہیں. جب ہم نے پہلی دفعہ گردان پڑھی تو بس اس زمانے میں ہم نے شروع کر دیا، امی سے مل رہے ہیں، بہنوں سے مل رہے ہیں تو السلام علیکی، اور ایک مرد سے مل رہے ہیں تو السلام علیکہ، دو سے مل رہے تو السلام علیکما. تو اس سے پریکٹس تو ہو گئی، لیکن اندازہ یہ ہوا کہ وہ جو ہم عربی کا روب جھاڑ رہے تھے بلا وجہ، اور وہ گرامیٹیکلی درست بھی تھا، لیکن جو طریقہ ہے السلام علیکم کہنے کا اس میں اصل میں ہم شامل کر لیتے ہیں ان دو فرشتوں کو بھی جو اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس طرح وہ جمع کا صیغہ ہی بولنا زیادہ مناسب ہے. کبھی کبھی واحد بھی بول سکتے ہیں. تو اگر کوئی آپ کو السلام علیکم کہے تو اس کو جا کے درست کرنے کی کوشش مت کیجیے گا کہ تم نے غلط کہا. یہ بہت کامن ایک عادت ہے لوگوں کی، نئے نئے سیکھتے ہیں تو پھر جا کے ہر ایک کی اصلاح شروع کرتے ہیں. نہیں غلط کہا، آپ کو چاہیے تھا السلام علیکم کہیے. ٹھیک ہے. تو یہ ایسا آپ مت کیجیے گا. جی اچھا، ذرا اس کو ہم ذرا دوسرے والے میں ذرا وہ کر لیں. یہ شیئر ہو رہا ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا سا اس کا اعادہ کرتے ہیں. الفاکہۃ فوق المائدہ، کتاب الاساسی میں فاکہہ پھل، پھل، مائدہ دسترخوان، ٹیبل. تو مائدہ
دسترخوان کے اوپر، فوق مانے اوپر، یہ بھی مضاف مضاف الیہ کی طرح کام کرتا ہے، اسی لیے المائدتی پہ زیر ہے، یعنی مجرور حالت میں ہے وہ. پھل دسترخوان کے اوپر ہے. الشجرۃ فی الحدیقۃ، آپ کہیں گے الشجرۃ پہ تو کوئی زبر زیر پیش لگا نہیں، آپ نے پیش کیوں لگایا؟ اس لیے لگایا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ مبتدا بن رہا ہے. مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، آج آپ نے دیکھا ہے. تو الشجرۃ فی الحدیقۃ، فی حرف جر ہے، یہ بھی اس کو مجرور بناتا ہے الحدیقۃ. تو الحدیقہ واحد ہے یعنی مفرد ہے، اور اس کا مجرور کیسے پتہ چلتا ہے؟ زیر سے پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے نا. الفاقیہ فوق المنضدہ، تپائی کے اوپر رکھا ہوا، ایک ہی بات ہے. فوقا مضاف کی طرح کام کرتا ہے، اس لیے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یہ بھی مجرور ہے. فاقیہ مرفوع. فوقا کیا ہے؟ اس کو ابھی چھوڑ دیں کیونکہ تھوڑا سا ٹیکنیکلی ڈفرینٹ چیز ہے، وہ جو بھی ہے ابھی اس کو چھوڑ دیجئے. ٹھیک ہے، ویسے آپ اس کو جو بھی سمجھنا ہے چاہے اس وقت سمجھ لیں، آپ کے لیے بھی آزادی ہے. الحسان، میں نے بتایا تھا نا کچھ جو ہے وہ اپنا اعراب ظاہر نہیں کرتے، تو جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی رہتے ہیں، ان کو مبنی کہتے ہیں. تو بعض کرتے ہیں بعض نہیں کرتے، جو نہیں کرتے ہیں ان کی باتیں بعد میں آئیں گی، وہ ذرا زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے، تو اس لیے وہاں تک جانے کی بھی کوشش مت کیجیے گا ابھی جب تک کہ یہ پکا نہ ہو جائے. الحسان فی الحدیقۃ، حسان گھوڑا، معرفہ ہے، مذکر ہے، مرفوع ہے، تو کیا بنے گا؟ مبتدا، واحد بھی ہے. فی الحدیقۃ جار مجرور، حرف جر ہے نا، فی من الی یہ سارے حرف جر ہوتے ہیں. ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے یہ، لیکن یہ تو بار بار چونکہ کتاب میں آ رہا ہے تو ذہن میں رکھیے. جار مجرور، الحدیقۃ یہ مجرور ہو گیا یہ بھی. تو حسان یعنی گھوڑا، حدیقہ باغ میں ہے، حدیقہ باغ گارڈن میں ہے. الفاقیہ فوق المائدہ، وہی دوبارہ آگے. الطبیب یفحص المریض، الطبیب یفحص المریض، طبیب ڈاکٹر، ال ہے معرفہ ہے، مذکر ہے، واحد ہے، اور طبیب مرفوع بھی ہے. آگے یفحص یہ فعل آگے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں یہ، یعنی اس کتاب میں. فحص یفحص کے معنی ہوتا ہے جانچنا، معائنہ کرنا، ایگزامن کرنا. ڈاکٹر جو آپ کا ایگزامینیشن کرتا ہے، ٹیسٹ اسسمنٹ کرتا ہے. یفحص طبیب مریض کا معائنہ کر رہا ہے. تو المریض، تو اب بتائیے یفحص یہ فعل ہے، ہم نے پڑھا نہیں، اس کو چھوڑ دیجئے. لیکن جملہ اسمیہ ہے کہ فعلیہ ہے؟ تو اس میں فعل کیا کر رہا ہے؟ اگر یہ جملہ اسمیہ ہے تو یہ بات ہو چکی ہے کہ جملہ اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس میں فعل آئے یا نہ آئے، دونوں میں اسم بھی آ سکتے ہیں، دونوں میں فعل بھی آ سکتے ہیں، بس شروع وہ اسم سے ہونا چاہیے. تو الطبیب تو اسم ہے نا، کیسے پتہ چلا الطبیب؟ اس لیے کہ ال لگا ہوا ہے، ال تو صرف اسم پہ لگتا ہے. تو الطبیب یفحص جانچ رہا ہے، المریض اب یہ منصوب ہے. کیسے پتہ چلا منصوب ہے؟ کہ زبر آ گیا. واحد ہے نا، واحد نے بتایا تھا کہ اگر زبر آئے تو منصوب ہوتا ہے، اس لیے منصوب ہے کہ یہ مفعول ہے. جن لوگوں کو تھوڑی عربی آتی ہے ان کو اندازہ ہوگا کہ مفعول ہونے کی وجہ سے جس پر کام کیا جا رہا ہے، تو آبجیکٹ بھی مفعول منصوب ہوتا ہے. اب یہ کمال ہے عربی زبان کا. یفحص الطبیب المریض کر دیجئے، تب بھی وہی معنی. الطبیب یفحص، الطبیب المریض یفحص ایسے کر دیجئے. یفحص المریض الطبیب ایسے کر دیجئے، معنی پہ فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ ان کا جو اعراب ہے وہ بتا دے گا کہ اس میں سے ہو کیا رہا ہے، اس کا رول کیا ہے اس جملے میں. سبجیکٹ آبجیکٹ میں کنفیوژن نہیں ہوگی. وہ آرڈر سے نہیں پتہ چلتا، آرڈر اس کے لیے ضروری نہیں ہے، اگرچہ اچھا ہے، اور بعض صورتوں میں تو زیادہ اچھا ہے کہ آرڈر نہ بھی ہو، کبھی کبھی تاکید کے لیے ایسا بھی کرتے ہیں، وہ آگے آئیں گی باتیں. الفاقہۃ علی الشجرہ، دیکھیے یہ بھی وہی ہے، علی بھی حرف جر ہے، الشجرۃ مضاف الیہ اس کا بنتا ہے، اصل میں مضاف الیہ ہوتا ہے لیکن حرف جر ہم ان کو بول کے جار مجرور کہتے ہیں، نیا نام اس کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے ہی سمجھیے، مجرور ہے. الشجرۃ فی الحدیقہ یہ بھی وہی ہے. یہ کچھ نئے لفظ ہیں جو آپ پہلے پڑھ تو چکے ہیں. دل چاہتا ہے کہ امتحان لے لوں آپ لوگوں کا ان پہ، لیکن یہ آپ لوگوں کی چونکہ آواز آتی نہیں ہے تو اس لیے امتحان لینے کا فائدہ نہیں، مجھے خود ہی جواب دینا پڑتا ہے اور یہ گمان کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو یاد ہے. خوش فہمی میں رہنے کا بھی فائدہ ہے، وزن بڑھتا ہے. آپ کا امتحان یہاں لینا چاہیے ویسے. اب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ بتائیے کہ کیا ہے. ہاذا اور ہاذہ کی رعایت کرتے ہوئے چیزوں کو ہاذا کی طرف لکھیے اور ہاذہ کی طرف لکھیے. ہاذا کے معنی اشارہ کرتے دس از، اور ہاذہ دس از عورت کے لیے، مؤنث لفظ کے لیے. تو اب بنائیے کیا لگائیں گے؟ عین ہاذا میں جائے گا کہ ہاذہ میں جائے گا؟ ہاذہ میں جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ عین آنکھوں میں دو ہوتے ہیں،
نابینا ہو اس کی بھی، لیکن ہونے دو چاہیے. تو جو اعضاء دو دو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ مؤنث ہوتے ہیں. تو ہادی مؤنث ہے اس لیے وہاں لگائیں گے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا ووکیبلری کا بھی امتحان ہے، اور کہ آپ کو کتنا یاد ہے، نئے لفظ کتنے یاد ہیں، اور یہ بھی آپ کا دماغ بھی کام کر رہا ہے کہ نہیں مذکر مؤنث کی تمیز کے لیے. ٹھیک ہے. تو ہاذا شعر، بال مذکر ہے وہاں آ گیا. ہاذہ عین یہاں آ گیا. اس کے بعد یہ جو اشارہ کیا انہوں نے کیا ہے، یہ کہاں ہے؟ ناک پر ہے نا. تو ناک کو کیا بولتے ہیں؟ یہ ہاذا میں جائے گا کہ ہاذی ایک ہی ہوتی ہے عموماً لوگوں کی ناک. تو ہاذا انفن کر دیجئے اس کو. پھر نیچے آ جائیے، یہ کیا ہے؟ ہونٹ. یہ ہونٹ بتانا چاہیں تو دو ہو جائیں گے، اور اگر آپ منہ بتانا چاہیں، میں خیال انہوں نے منہ ہی لکھا تھا، تو اس کے لیے ہاذا فمن، فم کہتے ہیں منہ کو. کبھی آپ نے سنا ہوگا ذرا بہت ہی گاڑھی اردو میں حکیم حضرات کا نسخہ، فم میدا پر ورم ہے. سنا ہے کبھی؟ کچھ لوگوں نے سنا ہوگا یقیناً. فم میدا پر ورم ہے، کہ میدے کے منہ پر انفلیمیشن ہے، یعنی ان کو مائل سا اسوفیجائٹس ہے یا گیسٹرائٹس ہے. دل، یہ قلب اس کو کہتے ہیں. تو فم جو ہے واحد ہے تو مذکر ہے، اس لیے ہاذا فمن. اور اگر ہونٹ کے لیے ہے تو پھر وہاں چلا جائے گا ہاذہ شفتن. شفہ، شفت کہتے ہیں ہونٹوں کو، یہ ہونٹ ہے. قلب، ہاذا قلب، اس کے نیچے یہ کیا ہے؟ کلائی. کلائیاں بھی دو ہوتی ہیں، تو ہاذہ رسغ. رسخ کہتے ہیں رسخ. تو رسخ، را سین غین. اس کے نیچے ہاتھ، ہاتھ بھی دو ہوتے ہیں، تو یدن. ہاذہ یدن، وہ بھی اس طرف جائے گا. اس کے نیچے انگلیاں ہیں. انگلیاں دو نہیں ہوتی، زیادہ ہوتی ہیں، تو اس لیے یہ مؤنث نہیں ہوگا اب. ٹھیک ہے. یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ جب دو ہے دوسرے زیادہ کو بھی مؤنث ہی ہونا چاہیے، نہیں، ضروری نہیں ہے بھائی. بال بھی تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، بس دو ہی جب ہوں گے تو ایسا ہوگا. ٹھیک ہے. تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ انگلی کو اسبوع کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہاذا اسبوع. اب جمع اگر لگائے تو اصابع، تو وہ جمع غیر عاقل ہونے کی وجہ سے مؤنث ہو جائے گا، پھر یہاں جائے گا. اور اس طرف انگوٹھا ہے، نہیں سوری نیچے پہلے پاؤں، ایک رہ گیا، یدن ہو گیا نا، ہاں ہو گیا، یہ پاؤں. جی. ہاذا کہ ہادی، ہاذہ کیوں؟ دو پاؤں اس لیے. ہاذہ رجل، انگوٹھا. ہاذہ اگین ابہام، اس کو ابہام کو کہتے تھے. آگے اب یہ کیا ہے؟ یعنی کوہنی، فورام، ذراع. میرا خیال ہے فورام کے لیے ہے، انہوں نے فورام کی طرف ہی لگایا ہے. کونی ہوتی تو مرفق، اور اگر فورام ہے میرا خیال ہے فورام زیادہ بہتر ہے. تو ذراع، ہذہ ذراع، ذراع. اور یہ صدر، صدر سینہ. تو ہذا صدر، صدر بھی ایک ہی ہوتا ہے. اور یہ اس کے اوپر گردن، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہذا عنق، عنق گردن کو کہتے ہیں. اپنے آپ کو مارکس دے لیے کتنے پاس ہوئے اور کتنے فیل ہوئے. 60% پاس. جی. یأکل الرجل، رجل مرد، الرجل یأکل الرجل، کھا رہا ہے ایک آدمی. کیا کھا رہا ہے؟ اب ان میں سے ڈھونڈ لیجیے. الدواء، دوا کے لیے آپ نے پڑھا تھا کہ زیادہ اچھا ہے کھانے کے مقابلے میں ٹو ٹیک کا لفظ، لینے کا لفظ زیادہ مناسب ہوتا ہے. تناول کرنا، تناول ہم جسے کہتے ہیں، تو یتناول الرجل الدواء کہتے تو زیادہ مناسب ہے، لیکن یاکلو بھی کہنا چاہے تو کہہ رہے ہیں. لیکن جب یہاں پہ تفاح موجود ہے، سیب، تو اس کو کیوں نہ استعمال کریں. تو یاکل الرجل التفاح، آدمی کھا رہا ہے کیا؟ سیب، التفاح. ٹھیک ہے. التفاح اس لیے کہ مفعول ہے، اس پر منصوب ہونا چاہیے. یشرب الابن، یشرب الابن، اس کو پڑھتے ایسے ہیں، یشرب الابن. وہ کیوں پڑھتے ہیں وہ چھوڑ دیجیے، اتنی باریکی میں گئے تو آپ لوگ کو مشکل ہو جائے گی. حالانکہ وہ ہمارے تیسرے سبق میں آ کے جا چکا ہے، اشارہ بھی نہیں کیا تھا میں نے اس کی طرف، یہ سوچ کے کہ لوگ پریشان نہ ہو جائیں. یشرب
ابن تو یشرب لبن، بچہ پی رہا ہے کیا؟ اللبن دودھ ہے نا. جبن پنیر کو کہتے ہیں، چیز کو، تو وہ تو نہیں ہوگا. اور بازلہ یہ کس کو یاد ہے؟ سوچیے گا کیا ہے یہ. یسعد الرجل علی جی مرد چڑھ رہا ہے علی السلم ہے نا، زیادہ اچھا ہے سلم سیڑھیاں. یقرأ الضابط یہ سارے مضارع کے صیغے ہیں نا، یقرأ ہی کے لفظ میں. اگر اس کو کہتے کہ میں کر رہا ہوں یہ کام تو یقرأ کی جگہ کہتے اقرأ. تم کر رہے ہو اے آدمی تو کیا کہتے تقرأ. پھر ظاہر بات ضابط تو نہیں بول سکتے تھے کہ تم کر رہے ہو تو تمہارا نام لگائیں گے. اور اسی طریقے سے ہم کر رہے ہیں تو نقرأ، اور وہ ایک عورت کر رہی تو اس کے لیے بھی تقرأ، جیسے مذکر واحد کے لیے آتا ہے انتا، یعنی اسی طرح مؤنث غائبہ کے لیے بھی وہی آتا ہے، ہیا کے لیے بھی تو تقرأ. یہ آپ مضارع کی کردار میں پڑھ چکے ہیں. یقرأ الضابط آفیسر کیا کر رہا ہے؟ پڑھ رہا ہے. یقرأ کیا پڑھ رہا ہوگا؟ الجواز پاسپورٹ. اچھا اس میں کیا کرنا ہے؟ قفص اسد اور فی ان کو جوڑنا ہے. کیا جوڑے جملہ بنے گا؟ آسان ہے. الاسد فی القفص شیر پنجرے میں ہے. فی القفصی فی کی وجہ سے مجرور پڑھیں گے اس کو زیر کے ساتھ، واحد کا صیغہ ہے زیر کے ساتھ آئے گا جر اس کا. المواعید هذه لوحہ کیا ہوگا؟ یہ کیا بنائیں گے اس کو؟ جملہ کوئی بنائیے. هذه مبتدا ہو جائے گا. لوحۃ المواعید یہ بورڈ ہے شیڈیول کا، یعنی ٹائم ٹیبل ہے. مواعید وہی موعد سے وعدہ، وہ شیڈیول پلانر جو بھی آپ کا ایئرپورٹ پہ لگا دیتے ہیں اور اس پہ لکھ دیتے ہیں ٹائم ہر بس یہ جہاز کے آنے وانے کا. تو هذه لوحۃ المواعید مضاف مضاف الیہ ہو گیا، هذه مبتدا ہو گیا. لوحہ مؤنث ہے اس لیے هذه لائے ہیں. یہ لوحہ ہے یعنی بورڈ ہے، تختی ہے ٹائم ٹیبل کی. الحارس الفیل امام یہ تین لفظ ہو گئے تو کیا کہیں گے؟ الحارس الفیل امام، امام کے معنی سامنے. حارس سین کے ساتھ نگہبان کیپر، کیپر ہاتھی کے سامنے ہے. الحارس امام الفیل ہاتھی کے آگے ہے. صحیح ہے نا. الجواز الضابط یفحص یہ بھی آسان ہے. الضابط یفحص الجواز، دیکھیے جوازہ سے پتہ چلا کہ یہ منصوب ہے مفعول ہے. منصوب اس لیے کہ یہ مفعول ہے تو اس کو بعد میں آنا چاہیے، کیونکہ اب الضابط یفحص الجواز کہیے، یہ یفحص الضابط والجواز دونوں طرح ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. جملہ اسمیہ ہو جائے گا اگر پہلے الضابط لائے، اور فعلیہ ہو جائے گا اگر یفحص پہلے لے آئے. ٹھیک ہے، اس کو یہاں چھوڑ دیتے ہیں. انشاءاللہ الوحدۃ الثالثہ اگلے سبق میں پڑھیں گے. اچھا یہ خیال آ گیا منڈے کو کال پہ ہوں میں انشاءاللہ، تو سبق ٹیوزڈے کو ہوگا اگلا. جی قصص النبیین میں سلسلہ چل رہا تھا الا خزائن الارض کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو آسانی کے ساتھ پوری براءت کے ساتھ، براءت کا مطلب ان کو بالکل بری کر دیا گیا. شب براءت کو بھی براءت اسی لیے کہتے ہیں براءہ مؤنث لفظ ہے. تو لیلۃ البراء اسی لیلۃ البراء مضاف مضاف الیہ، اور براءتی یعنی وہ ہا بن جاتا ہے گولتا. اور براءہ تو بارات نہیں، شب برات اور بارات جو کہتے ہیں وہ اس میں کوئی شادی وادی نہیں ہو رہی کسی کی، بلکہ اس میں گناہوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو بری کر دیتے ہیں، یعنی ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. وَكَانَ تو عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ عَلَى دے خزائن، خزائن اس کے یہ خزینہ کی جمع ہے خزائن، اور مجرور ہے علی کی وجہ سے، اور الارض مضاف مضاف الیہ ہو گیا. خزائن الارض زمین کے خزانے پر، یعنی زمین کے خزانے پر ان کو نگہبان بنایا گیا، ذمہ دار بنایا گیا، امین بنایا گیا. وَكَانَ يُوسُفُ يَعْلَمُ اور یوسف علیہ السلام جانتے تھے ان الامانۃ کہ امانت یہ جو امانت داری ہے قلیلۃ تھوڑی ہے، فی الناس امانت مؤنث ہے اسی لیے قلیلۃ اللہ ہے، لوگوں میں یہ امانت داری بہت کم رہ گئی ہے. وَكَانَ يُوسُفُ يَعْلَمُ اور یوسف علیہ السلام جانتے تھے ان الخیانۃ کثیرۃ فی الناس کہ خیانت یہ بہت زیادہ ہے، خیانت زیادہ ہے لوگوں میں، پھیل گئی ہے بہت زیادہ ہے کثرت سے. وَكَانَ يُوسُفُ يَرَى اور یوسف علیہ السلام یرا کے مطلب دیکھنا، رعا یرا دیکھتے تھے،
ان الناس کے لوگ یخونون خیانت کرتے ہیں. خانہ یخون خیان کرنا، خیانت کرنا، صحیح ہے، خون نہیں کرنا. یخونون خیانت کرنا، اور کسی کا بلا وجہ بلا شرعی جواز کے خون کرنا یہ بھی خیانت، دھوکہ دہی ہے، بد دیانتی کی بات ہے. کسی کو اس کا اختیار نہیں ہے، یہ صرف قاضی کا اختیار ہے، وہ فیصلہ کرے اور لوگ اس کے اوپر حکومت کے جو ہے کارندے وہ عمل کریں. عام آدمی کو اس کا اختیار نہیں ہوتا جب تک کہ قاضی کی طرف سے اس کو اختیار نہ دیا جائے. مثلا کسی نے قصاص میں کوئی ایسا کرنا ہو، فیملی کے حوالے کر دے تو الگ بات ہے، تو اپنی مرضی سے قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہوتی شرع. یخونون کہ لوگ خیانت کرتے ہیں، فی اموال اللہ اللہ کے مالوں میں، فی کی وجہ سے اموالی مجرور ہوا، اور اللہ مضاف مضاف الیہ، اموال اللہ اللہ کے مال میں خیانت کرتے ہیں. وکانا یرا، اور وہ دیکھا کرتے تھے، ان فی الارض کے زمین کے اوپر، خزائن کثیرہ زمین میں بہت خزانے ہیں. خزائن جمع غیر عاقل ہے، خزینہ کی جمع ہے نا، خزینہ کی جمع خزائن، خزانے یعنی بہت خزانے. اور کثیرتن اسی لیے لائے واحد اور مؤنث کا صیغہ، حالانکہ خزائن تو جمع ہے، مؤنث تو ہے لیکن جمع ہے، جمع غیر عاقل ہے. اس کا واحد خزینہ وہ مؤنث تھا، یہ خود تو خزائن ہو کر اب مؤنث نہیں رہا، لیکن چونکہ جمع غیر عاقل ہے اس لیے اس میں مؤنث لے آتے ہیں. تو خزائن کثیرتن. آپ پوچھیں گے یہ موصوف صفت بنا رہے ہیں آپ، بہت زیادہ خزانے. مجھے امید ہے کہ کچھ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا یہ موصوف صفت ہے، نہیں بھی سمجھ میں آئے تو اب سمجھ لیجیے کہ یہ موصوف صفت ہے. تو آپ کہیں گے بھائی دونوں پر زبر ہے لیکن ایک اور ایک پر دو، تو میں نے بتایا آج ہی کہ کچھ پر دو زبر یعنی کچھ اپنا پارشل شو کرتے ہیں، ڈکلینشن، یعنی ان پہ جو اثر آ رہا ہوتا ہے تھوڑے ضدی ہوتے ہیں، ابھی تربیت پوری نہیں ہوئی ہوتی، تو ان کے اندر سے وہ ابھی کبر اور جو یہ سب نکلا نہیں ہوتا، انا پرستی، تو ان کا یہ آدھا اثر رہ جاتا ہے. کثیرتاً آسانی سے قبول کر لیتے. ولیکنہا ضائعہ، لیکن یہ خزانے ضائع ہو رہے ہیں. انہا ضائعۃ، یہ ضائع ہو رہے ہیں، لأن الامراء، کہ جو امیر نگران نگہبان جو اس کے وہ ہوتے ہیں متولین، لا یخافون اللہ فیہا، اس میں اللہ سے، اس کے معاملے میں اللہ سے نہیں ڈرتے. فتأکل کلابہم، تو کھاتے ہیں ان کے کتے، کلاب کلب کی جمع ہے، تو ان کے کتے کھاتے ہیں، ان کتاب کلابہم مضاف مضاف الیہ، کلابہم. تو تأکل لائے، ابھی تأکل تو مؤنث کے لیے آتا ہے، یہ کیوں لائے یہاں پر؟ اس لیے کہ کلاب کلب کی جمع، اور کلب کتا عاقل ہے کہ غیر عاقل؟ غیر عاقل ہے، اسی لیے مؤنث کا صیغہ لائے تأکل. ٹھیک ہے، تو کھاتے ہیں ان کے کتے. ولا یجد الناس، اب دیکھیں الناس، الناس اس سے پتہ چلا کہ یہ فاعل ہے اور یعنی ڈوور ہے کیونکہ مرفوع ہے، اور نہیں پاتے لوگ ما یاکلون، جو وہ کھا سکے. لوگوں کو کچھ ایسا ملتا نہیں کھانے کے لیے اور ان کے کتے کھاتے ہیں. وتلبس، یہ جو حکمران ہوتے ہیں، وتلبس بیوتہم، اور ان کے گھر پہنتے ہیں. بیوت جمع ہے بیت کی، مضاف مضاف الیہ، بیوتہم مضاف مضاف الیہ، ان کے گھر. تلبس پہنتے ہیں، مؤنث کا صیغہ. یلبس نہیں لائے، مذکر نہیں لائے، حالانکہ بیوت کا واحد بیت ہے اور بیت مذکر ہے. کیوں؟ جمع غیر عاقل مؤنث ہوتا ہے، یعنی مؤنث کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے عموماً. وتلبس اور پہنتے ہیں ان کے گھر، یعنی پردے، قیمتی قیمتی کپڑے لگائے جاتے ہیں، لٹکائے جاتے ہیں. ولا یجد الناس ما یلبسون، اور لوگ نہیں پاتے وہ جو وہ پہن سکے. ولا ينفع الناس، اور لوگوں کو فائدہ نہیں دیتے یہ، بخزائن الارض، لوگوں کو فائدہ نہیں دے گا کوئی. ولا ينفع الناس، نہیں فائدہ دے گا لوگوں کو کوئی بھی، بخزائن الارض، زمین کے خزانوں سے نفع نہیں پہنچائے گا کوئی بھی، مگر من کان حفیظا علیما، جو ہو بہت امانت دار، بہت زیادہ علم والا. حفیظ کے معنی ہوتے ہیں وہ جو خطرے اور نقصان سے بچائے، یعنی لوگوں کا نقصان نہ ہونے دے اور کسی طرح سے ان چیزوں کو ضائع کر کے اس پر غصب نہ کر لے، خود نہ کھا جائے. دونوں اپنے آپ سے بھی بچائے اس مال کو اور اس مال کو ضائع ہونے سے بھی بچائے. اسی لیے حفیظ علیم قرآن نے فرمایا یوسف علیہ السلام کے لیے، اور علیمن جاننے والا، اس کو معلوم بھی ہو کہ کہاں خرچ کرنا. ومن کان حفیظا، سو رہا وہ جو خالی حفیظ ہو، یعنی حفاظت کرنے والا تو ہے، وما کان علیمن، لیکن علیم نہیں ہے. ومن کان حفیظا، جو ہو حفیظا
حفاظت کرنے والا، وما کان علیمن اور نہ ہو علیمن جاننے والا، لا یعلم نہیں جانے گا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا علم نہ ہونے کی وجہ سے، این خزائن الارض کہ زمین کے خزانے ہیں کہاں، وکیف ینتفع بها اور ان خزانوں سے فائدہ کیسے اٹھائے گا، تو کیسے حاصل کر سکتا ہے ان خزانوں سے فائدہ، وہ ان جگہوں پہ استعمال ہی نہیں کرے گا، اس کے پاس عقل ہی نہیں ہے، علم نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، اسے پڑھا ہی نہیں ہے ان چیزوں کو کہ کہاں سے کھیتی باڑی کروانی، کون سی زمین اچھی ہے، کس جگہ پر بزنس کون سا کروانا ہے۔ اسی لیے گورنمنٹ کے لوگ جو باقاعدہ بیوروکریسی کے اندر لوگوں کو، بزنس مین وغیرہ کو لیتے ہیں، مشورے ان سے کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کی فیلڈ ہے، یہ سب لوگ مل کے کسی بھی ملک کا سیٹ اپ بناتے ہیں، اربابی حل و عقد جنہیں کہتے ہیں۔ ومن کان علیما اور جو علم والا ہو، جانتا تو سب کچھ ہے، وما کان حفیظا لیکن نہ ہو امانت دار، تو کیا کرے گا؟ اللہ معاف فرمائے جو دنیا میں اکثر لوگ کر رہے ہیں، یأکل منہا کھائے گا اس سے، ویخون فیہا اور اس میں خیانت کرے گا، خون کر دے گا اس کا، خیانت کر دے گا اس میں۔ وکان یوسف حفیظا علیما یوسف علیہ السلام حفیظ بھی تھے، علیم بھی تھے، حفاظت اور علم دونوں۔ وکان یوسف اور یوسف علیہ السلام لا یرید نہیں چاہتے تھے ان یترک الامراء کہ وہ چھوڑ دیں ان امراء کو، یاکلون اموال الناس کہ وہ کھائیں لوگوں کے مال کو۔ وکان یوسف اور یوسف علیہ السلام لا یقدر اس پر قدرت نہیں رکھتے تھے، یعنی اس بات کو وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، ان یری الناس کہ وہ دیکھیں لوگوں کو، یجوعون کہ وہ بھوکے رہیں، ویموتون اور مر جائیں، فاقے کریں اور مر جائیں، لوگوں کو اس حال میں وہ دیکھ نہیں سکتے، اس کی قدرت نہیں تھی ان میں، ان کا کہ یہ میں نہیں کر سکتا۔ ورنہ یہ سوال ہوگا کہ کیوں یوسف علیہ السلام نے وہ عہدہ قبول کیا۔ وکان یوسف لا یستحیی من الحق اور یوسف علیہ السلام شرماتے نہیں تھے من الحق حق سے، فقال للملک تو کہا بادشاہ سے، اجعلنی علی خزائن الارض، یہ قرآن کی آیت کا حصہ ہے یہ سورہ یوسف میں، کہ بنا دیجئے مجھے ذمہ دار زمین کے خزانوں پر، انی حفیظ علیم میں جانتا ہوں، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں، امانت دار ہوں گویا، اور جانتا بھی ہوں۔ وَهَكَذَا كَانَ يُوسُفُ أَمِينًا لِخَزَائِنِ مصر، اس طرح سے ہوا یوسف علیہ السلام، یہ جو ہوا تھا نا معاملہ، وَهَكَذَا كَانَ کہ ایسے ہی ہوا، کیسے ہوا کہ یوسف علیہ السلام امین بنے، لِخَزَائِنِ الْأَرْضِ امین بنے، کان یوسف امیناً ہوئے یوسف علیہ السلام امانت دار، یہ ذمہ مراد ہوتی ہے اس سے کیا کہیں گے اس کے لیے انگریزی میں اچھا کوئی لفظ جس کے اوپر ٹرسٹ کیا جاتا ہے، بہرحال کسٹوڈین، گارڈین، اس طرح کے معنی میں، خزائن مصر، مصر یعنی جو ملک ہے ایجپٹ، اس کے خزانوں پر ان کو امین بنایا گیا۔ وسترا اس طرح سے رہے یوسف علیہ السلام امین بن کے، وستراح الناس جدا اور راحت پائی لوگوں نے بہت زیادہ، وحمد اللہ اور ان سب نے اللہ کی حمد کی۔ دیکھیے اس سے پتہ چلا، اگر آپ کہیں کہ وستراح الناس جدا، ناسو سے پتہ چل رہا کہ کام کرنے والے کون تھے، فعل یہ ہے استراحہ، راحت حاصل کی کس نے، یوسف علیہ السلام نے نہیں، الناسو سے پتہ چلا کہ لوگ، فاعل ہے نا یہ، الناسو مرفوع ہے اور اس سے پتہ چلا کہ یہ فاعل ہے، لوگوں نے راحت حاصل کی، جدن بہت زیادہ، وحمدو اور حمد کی، حمدہ حمدہ حمدو حمدت، تو حمدو حمدہ حمدہ حمدو، واو سے پتہ چلا کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، حمد کی اللہ اللہ کی۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔